السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم شرح پڑھ رہے ہیں اعانۃ المستفید، جو کہ شرح ہے شیخ فوزان حفظہ اللہ کی، اور ہمارا پہلا باب چل رہا ہے۔ اور پہلے باب میں ہم پہنچے تھے آیت کے اس جملے پر، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ اور تول میں برابری کریں، ناپ اور تول کو پورا کریں۔ اس وصیت کے حوالے سے اس کی تفسیر میں شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وصیت ہے انسان کے لیے کہ جو انسان تجارت، لین دین، خرید و فروخت کرتا ہے، جو لوگوں کو ناپ تول کے ذریعے سے یا پھر باکس یا تھیلیوں کے ذریعے سے لوگوں کو چیزیں دیتا ہے، اس پر واجب ہے کہ ان کو کم نہ کرے، بلکہ انہیں ماپ اور تول کے لحاظ سے پورا پورا ادا کرے۔ اور یہ جو ماپ و تول ہے، وہ چاہے کھانے پینے کی اشیاء میں ہو، جیسے گندم وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر دوسری اشیاء ہیں جو وزن کی جاتی ہیں، تو شریعت میں جو پیمانہ ہے وہ یا تو ناپنے کا ہوتا ہے یا پھر وزن کرنے کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ماپ ہے وہ بعض دفعہ پیکٹس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح باکس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح ڈبہ یا برتن بھی ہوتا ہے جس سے ماپا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ماپ اور تول میں داخل ہیں۔ تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ ان اشیاء میں کوئی کمی کرے یا انہیں بیچتے ہوئے ان کی مقدار کو کم کر دے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ جیسا کہ بعض خیانت کرنے والے لوگ جو ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم دیتے ہیں۔ یا پھر شخص فرماتے ہیں، یا جو یہ اشیاء بیچتے ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہوں یا دوسری چیز ہوں، تو وہ لوگوں کو صحیح چیزیں نہیں دیتے، اور بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، اوپر اچھی چیزیں رکھ لیتے ہیں لیکن نیچے جو ہے وہ عیب دار چیزیں، خراب چیزیں رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کمی میں شامل ہے کہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، سورہ شعراء آیت نمبر 183 میں، کہ آپ لوگوں کو ان کی اشیاء کم مت دو۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب ناپ تول میں کمی بھی ہے، جیسا کہ قوم شعیب کے حوالے سے آتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک بیچنے والے کو آپ نے دیکھا، اس کے پاس سامان موجود تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس کھانے میں داخل کی، تو آپ کو محسوس ہوا کہ نیچے نمی موجود ہے، تو پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ عیب دار چیزوں کو چھپا کے رکھے یا نیچے رکھے، یا اسی طرح باکس کے نیچے پیک کر دے، یا برتن میں یا پھر بالٹی میں نیچے عیب دار چیزیں رکھ دے اور اوپر جو ہے اچھی چیز رکھ دے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور لوگوں سے دھوکہ دے کے ساری کی ساری اشیاء بالکل ہی اسی طرح تر و تازہ ہیں جو اوپر موجود ہے، حالانکہ نیچے جو ہے وہ خراب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عمل کرنا حرام ہے کہ آپ جو ہے اوپر اچھی چیز رکھ دیتے ہیں، نیچے جو ہے گلی سڑی چیزیں رکھ دیتے ہیں، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اسی ماپ تول میں کمی میں شمار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مطففین میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جب خود لیتے ہیں لوگوں سے چیزیں تو پوری لیتے ہیں،
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو ماپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو وزن میں کمی کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کے جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سورہ مطففین آیت نمبر 1 سے 6 تک. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بس دنیا میں ختم ہو جائے گا کہ اس نے مخلوق سے چھپ کر یہ عمل کر لیا ہے، یا پھر گورنمنٹ کے اداروں سے چھپ گیا ہے، یا پھر حاکم سے چھپ گیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو یہ نہیں چھپ سکتا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے لیوم عظیم، اس عظیم دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یعنی ماپ اور تول میں پورا پورا لوگوں کو ادا کرو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. اور قسط کا معنی ہے عدل کے ساتھ، کہ جب ماپ تول کیا جائے تو اسے برابر کیا جائے اور اس میں کوئی بھی کمی نہ کی جائے، نہ تو بیچنے والے کے اوپر ظلم کیا جائے اور نہ ہی خریدنے والے کے اوپر کوئی ظلم ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اگر انسان سے یہ کوشش کرنے کے باوجود کہ وہ پورا دے، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اسے پوری دینے کی کوشش کی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر آپ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا. اصل میں مواخذہ ہوتا ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر کوئی دھوکہ دیتا ہے یا جان بوجھ کر کمی کرتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی پورا دینے کی، لیکن جتنی استطاعت تھی اس نے عمل کیا اور جان بوجھ کے اس نے کوئی کمی نہیں کی، تو اس پر اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ اب انسان عاجز آ چکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں میں معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے. پھر اگلی نصیحت جو سورۃ الانعام چل رہی ہے آیت نمبر 152 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ بات کرو، اگرچہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. شیخ صاحب تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپ و تول میں پورا کرنے کا حکم دیا، تو اسی طرح کلام میں بھی وفا کرنے کا حکم دیا، کہ جب آپ کسی شخص سے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ بات کریں، اس کی ایسی تعریف نہ کریں جو اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو، یا ایسی مذمت بھی نہ کریں جو اس میں موجود نہ ہو، بلکہ آپ پر عدل و انصاف لازم ہے. آپ صرف وہ باتیں بیان کریں جو آپ جانتے ہیں اس کے متعلق، آپ ایسی اس کی مدح نہ کریں جس کا وہ مستحق نہیں، اور نہ ہی آپ اس کی ایسی مذمت کریں جس کا وہ مستحق نہیں. جب آپ نہیں جانتے کسی کے بارے میں تو آپ یہ کہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مت داخل کرو جس کا پتہ نہیں ہے. اسی طرح گواہی کے حوالے سے بھی کہ جب آپ کسی کی متعلق گواہی دینا چاہتے ہیں تو صرف آپ حق کے ساتھ گواہی دیں. آپ کسی کی طرفداری مت کریں کہ وہ آپ کا قریبی ہے تو آپ اس کے حق میں گواہی دینا شروع کر دیں، یا آپ کا دوست ہے تو اس کے حق میں گواہی دے دیں، اور گواہی اگر باطل آپ دیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یا پھر آپ گواہی کو چھپا لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، اس کو نجات مل سکتی ہے، تو دشمنی میں آ کے آپ گواہی کو چھپا لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ حق بات کریں اگرچہ آپ کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، صرف اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینا مقصود ہو، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی شخص جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ان کا خیال رکھنے والا ہے. تو آپ اپنے ہوائے نفس کی پیروی مت کرو
کہ آپ انصاف کرنا چھوڑ دو. اور اگر آپ لگی لپٹی بات کرو گے یا پھر اعراض کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 8. اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مت ابھارے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، بلکہ انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی مت ابھارے، یعنی کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف چھوڑ دو، کہ تم اس کے متعلق ناحق باتیں کرنا شروع کر دو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، بلکہ آپ اس کے متعلق حق بات کرو، عدل و انصاف کے ساتھ بات کرو. اور اسی عدل و انصاف کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے. اور عدل و انصاف تو مطلوب ہے، اگرچہ وہ دشمنی کیوں نہ ہو، یا دوست ہے، یا قریبی رشتہ دار ہے، یا پھر دور کا رشتہ دار ہے، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا مطلوب ہے. کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا پھرے اور اپنی خواہش کے مطابق لوگوں کے متعلق باتیں کرتا رہے، یا پھر اپنی چاہت کے مطابق گواہیاں چھپاتا پھرے. ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو. مطلب یہ کہ جب آپ گواہی دینا چاہتے ہیں، یا کسی کی جرح کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کی آپ تعویل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے عدل و انصاف سے بات کرنی ہے. فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یعنی اگرچہ جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کا قریبی ہونا بھی آپ کو اس بات پر مت ابھارے کہ آپ حق سے انحراف کر جائیں، بلکہ آپ حق بات کریں، حق کے مطابق آپ گواہی دیں. اور اگرچہ وہ آپ کا دشمن ہو یا دوست ہو، آپ نے حق بات کرنی ہے. یہی عدل و انصاف ہے. اگلی وصیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے اسی صورت میں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، شیخ فضان فرماتے ہیں کہ یہ بھی عظیم وصیتوں میں سے ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے، کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان کو وفا کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رب کے درمیان ان کو پورا کیا جائے، اور اسی طرح جو لوگوں کے درمیان وعدے ہوں انہیں بھی پورا کیا جائے. اور جو بندے اور اس کے رب کے درمیان وعدہ ہے وہ کون سا ہے؟ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو بندے اور اللہ کے درمیان جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گے، یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرے اور اللہ کے سوا کسی سے استعانت بھی طلب نہ کرے. تو بندے پر لازم ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اسی طرح جو بندے اور دوسرے لوگوں کے درمیان وعدہ ہے اس کے متعلق شیخ فوزان فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکمران سے معاہدہ کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے امیر سے، یا پھر لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے، تو اس میں غداری کرنا، خیانت کرنا جائز نہیں ہے. کہ جب آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس کا پورا کرنا لازمی ہے. اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توکیدها، سورہ نحل آیت نمبر 91 میں. اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو جب بھی تم وعدہ کرو، اور قسموں کو مت توڑو ان کو پختہ کرنے کے بعد. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر. بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. منافق کی 3 علامات ہیں: جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب معاہدہ کرے تو غداری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے. تو غداری کرنا، معاہدے کی خیانت کرنا، یہ منافقین کی علامات میں سے ہے. بلکہ اگر ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان بھی معاہدہ ہو تو اس میں بھی غداری کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کفار کے ساتھ جو معاہدے کیے جاتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی فرض ہے. اسی طرح جب حکمران جو ہے کسی کافر سے معاہدہ کرتا ہے یا معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو
تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اچانک سے وہ معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کر دے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مہلت دے، پھر معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انفال میں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو تو ان کا معاہدہ برابری کی بنیاد پر ان کی طرف پھینک دو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح جو حکمران کے ساتھ بیعت کی جاتی ہے تو رعیہ پر واجب ہے، فرض ہے کہ اس کو پورا کرے اور غداری اور خیانت سے کام مت لے اور حکمران کی نافرمانی نہ کرے، سوائے اس کے کہ اگر حکمران نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن باقی معاملات میں نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی وعدہ ہے، معاہدہ ہے جو بندے اور اس کے حکمران کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندے اور لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کا ملک ہے اور دوسرا ملک ہے، اس کے درمیان معاہدہ ہے، یہ بھی سارے کے سارے اسی میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وعدے کو جو معاہدے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور ان کو کمتر نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ عہد پورا کرنا بہت ہی عظیم معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عہد کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب تم کسی سے معاہدہ کر لیتے ہو تو پھر اس کو پورا کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے کی اور عہد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 34 میں، کہ معاہدے کو پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت کے اندر وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس عہد کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو اس سے اس کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ پھر آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی اختیار کرو، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنی ساری وصیتیں بیان فرمائی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ تم ان کو اپنا لو، کہ جو تم پر حقوق ہیں، واجبات ہیں، ان کو ادا کرو بہترین طریقے سے۔ پھر ان بہترین جو وصیتیں ہیں جن کی تعداد 10 ہے، ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی راستے کی پیروی کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 153 میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، کہ یہاں پہ جو صراط ہے، اور صراط کا لغت میں معنی ہوتا ہے راستہ، تو لیکن یہاں پہ صراط سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، کیونکہ یہ طریقہ، یہ راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اس آیت میں کہ جو میں نے تمہاری طرف رسول کے واسطے سے وحی کی ہے، جو بھی احکامات دیے ہیں یا جن چیزوں سے منع کیا ہے اس قرآن عظیم میں، یہی وہ راستہ ہے۔ تو اس راستے کے حوالے سے تو جو کوئی سوال کرتا ہے اس راستے کے متعلق تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، کیونکہ سنت بھی قرآن کے تابع ہے اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی ہے، تو سنت بھی کتاب اللہ میں داخل ہے۔ اور صراط مستقیم میں مستقیم سے مراد اعتدال والا راستہ، سیدھا راستہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ اعتدال والا راستہ ہے، جس میں کوئی بھی موڑ نہیں، جس میں کوئی چیز مبہم نہیں ہے، اور یہ واضح راستہ ہے جو کہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ نور پر، روشنی پر چلتے ہیں، دلیل پر چلتے ہیں، کیونکہ یہ ایک واضح راستہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راستے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اس کی تشریف اور تکریم کے لیے، اور پھر اس راستے کو مستقیم بھی قرار دیا ہے، یعنی کہ معتدل راستہ ہے، یہ دوسرے راستے کی طرح ٹیڑھے اور گھمانے والے راستوں میں سے نہیں ہے کہ جن پر چل کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے راستے ہیں جو شیاطین کے راستے ہیں، چاہے وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں، جنوں میں سے ہوں، یا پھر بہت سارے ایسے مذاہب ہیں، جماعتیں ہیں کہ
جن کے بہت سارے گمراہ کن راستے موجود ہیں، لیکن اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اس میں بہت زیادہ راستے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں صراط مستقیم جو ہے سنگولر کا صیغہ استعمال کیا ہے، جبکہ دوسری آیت میں جو ہے گمراہوں کے راستوں کے متعلق فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ تم ان راستوں اور طریقوں کی اتباع نہ کرو۔ وہاں پہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ گمراہی کے راستے جو قرآن کے علاوہ ہیں، شریعت کے علاوہ ہیں، وہ بہت سارے ہیں، آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہر مذہب، ہر گروہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر جماعت کا اپنا ایک گمراہ راستہ ہے، تو جو کوئی بھی حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنا ایک طریقہ بنا لیتا ہے، اور یہ علامت ہے اہل بدعت کی، گمراہوں کی، کہ وہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہ موافقت نہیں کر سکتے اہل حق کے مقابلے میں، کیونکہ اہل حق جو ہے موافقت کرنے والے ہوتے ہیں، اتفاق کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل حق کی تمیز ہے، یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ اختلاف نہیں کرتے۔ اگر ان میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنے سے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی میں چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ تو صحابہ کرام کے مابین اگر اختلاف ہوا تو وہ بہت جلد ختم ہو جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے درمیان اختلاف ہوا خلیفہ کون ہونا چاہیے، تو یہ بہت جلدی جو ہے اختلاف جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ اسی طرح ان میں اختلاف ہوا کہ جو مرتد ہیں ان کے خلاف جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ جلد ہی اختلاف ختم ہو گیا، ان سب کا اتفاق ہو گیا کہ یہ مرتدین ہیں ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، کیونکہ جب انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کیا تو ان کا اختلاف جاتا رہا۔ تو اہل حق جو ہے اگر ان میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو وہ پھر جد و جہد سے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، بہت جلد وہ اللہ کی کتاب رجوع کرتے ہیں اہل ضلال کے مقابلے میں، کیونکہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے سر پر سوار ہوتا ہے اور وہ کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ بڑا بن جائے، اس کی تعظیم ہو، کیونکہ وہ اپنے نفس کی تعظیم کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد حق کو پانا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ پائیں گے اکثر جو اہل ضلال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح تنازعات میں گھرے رہتے ہیں۔ تو جو اہل ضلال ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کے مختلف قسم کے منہج ہوتے ہیں، ہر بندہ ایک نکلتا اور وہ نیا منہج اور مذہب لے کر آ جاتا ہے، یہ گمراہوں کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ تم ان کے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 153۔ اور اس آیت کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس طریقے سے بھی فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر اس کے دائیں جانب بھی لائنیں کھینچی اور بائیں جانب بھی لائن کھینچی، اور پھر جو سیدھی لائن کھینچی تھی اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا صراط اللہ مستقیم، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور جو سائڈ میں لائنیں کھینچی تھی ان کے متعلق فرمایا وَھَٰذِهِ السُّبُلُ، اور یہ جو راستے ہیں یہ سبل ہیں جو گمراہ کن راستے ہیں، عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان موجود ہے، یدعو الیہ، جو اس راستے کی طرف بلاتا ہے، اور یہ روایت دارمی میں موجود ہے، مسند احمد میں اور ابن حبان میں۔ یہ واضح مثال ہے نبی علیہ السلام نے اس آیت کی جو تفسیر میں بیان فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، تو تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے، اسے تم مضبوطی سے تھام لو، بلکہ داڑوں سے پکڑ لو، اور خبردار نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔
اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً کہ یہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فَقَالُوا مَنْ هِيَ یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو آپ نے جواب میں فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ اس پر ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو آیات ہے اور جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور ہمیں کوئی بھی حیرانگی نہیں ہوتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا اختلاف ہو چکا ہے اور بہت سارے مذاہب جو گمراہ کن مذاہب ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں اور لوگوں کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ بندوں کا امتحان لینا مقصود ہے۔ کون ہے جو سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرتا ہے اور کون ہے جو سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت قریب آیا اور آپ نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں کو کچھ لکھوا دیں، تو لیکن بعد میں پھر اسے نظر انداز کر دیا اور نبی علیہ السلام وفات پا گئے اور کوئی وصیت نہ لکھوا سکے۔ تو بعض کو افسوس ہوا، جیسا کہ لوگوں نے اظہار کیا اس کا کہ لکھوا لیتے تو اچھا تھا۔ تو پھر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی ایسی وصیت کی لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی علیہا خاتمہ، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی وصیت کو دیکھے جس پر آپ کا خاتمہ ہوا، یعنی جس پر آپ وفات پا گئے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ آیات پڑھ لے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں سورہ انعام کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت نہیں کرتے مگر صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق، جیسا کہ دوسری روایت میں بھی آتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا من بعدی کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اور یہ روایت حاکم دارقطنی میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتیں موجود ہیں، اور یہ وصیتیں ہمارے پاس کتاب اللہ کی صورت میں ہیں، اور اس حدیث میں بہت ہی عظیم فائدے ہیں، اس کا ذکر بھی شخصہ فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں سورۃ الانعام کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 وصیتیں ذکر کی ہیں اور شیخ صاحب نے تفصیل سے ان کو بیان فرمایا ہے، اور یہ اس آیت کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے اس باب میں، اور وہ حدیث جو ہے بخاری مسلم میں موجود ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، گدھے پر سوار تھا اور آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کو حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے جو شرک نہیں کرتا۔
تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لوگ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو شیخ فوزان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس میں سیدنا معاذ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور آپ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ معاذ ابن جبل الخزرجی الانصاری، یعنی انصار صحابہ میں سے ہیں، اور آپ ایک عظیم علمی شخصیت ہیں، اور اس امت میں حلال و حرام کے اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکہ کا گورنر بھی بنایا تھا جب اسے فتح کر لیا، اور وہاں پہ آپ قاضی اور معلم بھی رہے۔ پھر آپ نے جو ہے سن 9 یا 10 ہجری میں آپ کو یمن کا قاضی بنا کر وہاں بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ یمن میں تھے سیدنا معاذ، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں آپ کو شام کا قاضی اور معلم بنایا گیا، اور وہیں پہ آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ۔ جب شام میں طاعون کی بیماری پھیلی تو اس میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئے۔ مزید فرماتے ہیں شیخ فوزان حافظہ اللہ، سیدنا معاذ کے اس قول کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ سیدنا معاذ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھا، تو اس سے جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تواضع کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ گدھے پر بھی سواری فرمایا کرتے تھے، اس کے باوجود کہ آپ اشرف المخلوقات تھے، اور لیکن آپ کے انکساری عاجزی کا یہ حال تھا کہ آپ گدھے پر سواری کر لیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سواری پر پیچھے بھی کسی کو بٹھایا جا سکتا ہے جب سواری اس کی طاقت رکھتی ہو اور اس کے لیے مشکل نہ ہو بوجھ اٹھانا۔ تو سیدنا معاذ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب انہیں کچھ سکھانا چاہا، کوئی احکامات بتانا چاہے، تو سوال جواب کے انداز سے سکھانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ جب اس طریقے سے سوال جواب کر کے سکھایا جاتا ہے تو اس سے تعلیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے طالب علم تک پہنچتی ہے، اور وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو یاد بھی کر لیتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں پھر وہ جواب دیتا ہے، پھر سوال ہوتا ہے جواب دیتا ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے تعلیم دینے کا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ استعمال کیا۔ اور بہت جگہوں پہ اس طرح نبی علیہ السلام سوال کے ذریعے متوجہ کیا کرتے تھے تاکہ اچھے طریقے سے وہ علم کو سیکھ سکے۔ اور سوال کرتے ہوئے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ یہ ایک عظیم مسئلہ ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ سے سوال کیا۔ تو سیدنا معاذ فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں طالب علم کا ادب ہے کہ جب اس سے کسی کے چیز کے متعلق سوال کیا جائے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور اپنے آپ کو اس میں داخل نہ کرے کہ اندازوں سے جواب دینا شروع کر دے، بلکہ علم کو لوٹا دے عالم کی طرف۔ یہی نجات کا طریقہ ہے طالب علم کے لیے کہ جب انسان سے سوال کیا جائے اور اسے پتہ نہ ہو کسی مسئلے کے متعلق، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یا پھر وہ کہے اللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس کا ادب ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنا باادب ہے اور کتنا اچھا طالب علم ہے۔ اس لیے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے 40 سوالات کیے گئے تو انہوں نے ان میں صرف 4 کا جواب دیا، اور باقی کے متعلق فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو سائل نے کہا میں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ جب اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ اور اپنے ملک چلے جانا جہاں سے آئے ہو، اور ان سے کہنا کہ میں نے امام مالک سے سوال کیا تھا، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا۔ یہ ہوتا ہے ادب علم کا۔ تو اسی طرح یہاں پہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ تعالیٰ اور رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے علم کو عالم کی طرف لوٹا دیا، اور اسی طرح انسان کو کسی ایسی چیز میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے جس کے متعلق وہ جانتا نہیں ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔
سورہ اسراء آیت نمبر 36. وَيَقُولُ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب محرمات ذکر فرمائی ہیں دوسری آیت میں، اس میں فرمایا قل، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ میرے رب نے فحاشی کے کام حرام قرار دیے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. پھر آخر میں فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیتا ہے، لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ انعام آیت نمبر 144. تو اس طرح کی آیات اور حدیث بہت ساری ہے. تو نجات کا راستہ یہی ہے، سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی ایسی چیز میں دخل اندازی نہ کرے جس کے متعلق وہ جانتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثرات اس کے اپنے نفس پر بھی ہوں گے اور دوسرے لوگ ان پر بھی اثرات مرتب ہوں گے. کیونکہ جب وہ غلط جواب دے گا تو لوگوں کو گمراہ کر دے گا، جیسے کہ اس آیت میں ذکر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک عظیم مسئلہ ہے، اس کے متعلق عقل سے کام لینا چاہیے. ہم پر واجب ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھ لیں کہ انسان جواب دینے میں جلد بازی سے کام نہ لے، الا ایک اسے مکمل طور پر اس کے متعلق علم ہو، ورنہ وہ کنارے پر رک جائے، اسی میں اس کے لیے سلامتی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے نہ کرے جب وہ تیراکی نہیں جانتا. اور سیدنا معاذ کا یہ کہنا ہے اللہ و رسول عالم، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد صرف یہ کہا جائے گا اللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آخرت میں منتقل ہو چکے ہیں. تو اب علم کو اللہ کی طرف جو ہے لوٹایا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم عظیم عطا فرمایا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 113، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا ہی عظیم فضل و کرم تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے عظیم علم موجود تھا، اور آپ کے متعلق یہ جواب دیا جاتا تھا جب آپ حیات تھے، زندہ تھے، لیکن وفات کے بعد جب آپ نے اس ذمہ داری کو پہنچا دیا اور رسالت کو پورا کر دیا اور اپنے رب کی طرف منتقل ہو گئے، تو پھر اس مسئلے میں یہ جواب نہیں دیا جاتا. اب جب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، متنبع ہو گئے جواب کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سوال کا جواب دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر، سب سے پہلا انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانیت پر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ ہم اس باب کے شروع میں آیت پڑھ چکے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر، اور یہ جو حق ہے یہ مخلوقات سے بھی زیادہ بڑھ کر حق ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق سب سے عظیم ہے. پھر اس کے بعد والدین کا حق ہے، پھر قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، پھر اسی طرح یتیم، مساکین اور جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سورۃ النساء آیت نمبر 36. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور قریبی جو پڑوسی ہیں اور دور کے جو پڑوسی ہیں، اور اسی طرح جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں اور جو مسافر ہیں اور جو غلام ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرو، سورۃ النساء آیت نمبر 36. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ 10 حقوق ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلا حق بیان فرمایا ہے وہ اپنا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اسی طرح
دوسری جگہ پہ سورہ اسراء کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 حقوق ذکر کیے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا معبود مت بنانا۔ پھر اس کے بعد والدین کا حق ذکر کیا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر وہ آپ کے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں ان میں سے دونوں یا ایک، تو ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23۔ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی ہے آپ کے رب نے حکمت کے ساتھ، کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی بھی معبود نہ بنائیں۔ کہ جو آیات کا آغاز ہوا تھا اختتام بھی اسی سے ہوا ان آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ مقدم ہے، کہ بندوں پر حق ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرک سے پرہیز کریں، شرک سے دوری اختیار کریں، کیونکہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرک سے دوری نہیں اختیار کی جاتی۔ اگر کسی عمل میں شرک شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ عبادت نہیں رہتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک مت کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ کیونکہ شرک جو ہے وہ عبادت کو باطل کر دیتی ہے، اور سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی عمل صحیح نہیں رہتا شرک کے ہوتے ہوئے۔ اگرچہ انسان عبادات کے اندر کتنا ہی اپنے آپ کو تھکانے والا کیوں نہ ہو، تو جب اس کے پاس شرک اکبر موجود ہوگا تو اس کی یہ جو عبادات ہے یہ غبار بن کر بکھر جائیں گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نور کے اندر كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، کہ یہ چٹیل میدان کی طرح ہوں گے، جو سراب ہمیں نظر آتا ہے چٹیل میدان کے اندر، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پاس پہنچتا ہے تو کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی۔ اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 اور 66۔ آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف وحی کی گئی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے سورۃ الانعام کے اندر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، یعنی 84 آیت میں۔ پھر اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر بھی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کے بعد پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، یہ انبیاء بھی، تو ان کے عمل بھی اکارت ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ تو شرک جو ہے وہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ عبادت کو حکم دیتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ شرک سے منع بھی فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو حکم ہے اور شرک سے منع کیا گیا۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ یہ نفی اور اس بات دونوں پر مشتمل ہے۔ نفی کی چیز کی ہے شرک کی، اور اس بات توحید کا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جیسا کہ کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی مگر توحید کے ساتھ، تو اسی طرح کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شریعت کے موافق نہ ہو جو نبی علیہ السلام شریعت لے کر آئے ہیں۔ تو عبادات اور سارے کے سارے اعمال جو ہیں اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اگر انسان نئی عبادات ایجاد کرتا ہے اور اس میں شرک نہیں بھی کرتا، خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اس میں سنت کی موافقت نہیں ہے، تو اسے بدعت کہتے ہیں اور یہ مردود ہے، قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے. اور دوسری روایت میں، یہ روایت مسلم کی ہے اور بخاری کی روایت میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس دین کے اندر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. تو عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تو یہی معنی ہے شہادتین کا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص، و شہادت ان محمد رسول اللہ، کہ اس کا معنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا. تو عبادات جو ہے وہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دو شرطیں اس میں پائی نہ جائیں. تو عبادات جو ہے وہ انسانی عقل کے مطابق یا جسے انسان اچھا سمجھتا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں صرف کرنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، بلکہ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اگرچہ انسان کتنے ہی عمل کرنے والا کیوں نہ ہو. شیخ صاحب نے پھر ایک مثال بھی بیان فرمائی. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں، یہ تو اللہ نے فرض کی ہیں لیکن میں زیادہ خیر چاہتا ہوں اور میں 6 فرض نمازیں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس میں زیادہ ثواب ملے گا مجھے. تو ہم کہیں گے نہیں، یہ باطل ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مشروع نہیں کیا. اگرچہ آپ کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، یہ عمل مردود ہے، باطل ہے. اس لیے بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے آپ کی عبادت کے متعلق سوال کرنے کے لیے تاکہ آپ کی اتباع کر سکے. تو آپ کے گھر والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا تذکرہ کیا. تو جب انہوں نے سنا تو انہیں ایسا لگا کہ یہ عمل تو کم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے گلے پیچھے سارے گناہ جو معاف ہو چکے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کے رسول اور کہاں ہم، تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر عمل کرنے چاہیے. تو ایک نے کہا کہ میں تو نماز ہی پڑھتا رہوں گا، رات بھر بالکل نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں تو روزے ہی رکھتا رہوں گا، کبھی روزے چھوڑوں گا ہی نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا. تو جب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ واخشاکم لہ وانی اصلی وانام واصوم وافطر وتزوج النساء ومن رغب عن سنتی فلیس منی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کیا تم لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی تھیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، خشی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں روزے رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو جو کوئی بھی میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو عبادت جو ہے اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک نبی علیہ السلام کی اس میں اتباع نہ ہو. تو عبادت کو بدعات و خرافات اور محدثات سے پاک ہونا چاہیے، اور اس میں ہم کسی بھی فلاں شخصیت کی پیروی نہیں کریں گے، ہم صرف اس شخص کی پیروی کریں گے جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے. تو جو رسول کی پیروی میں عبادت کی جاتی ہے وہی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے. جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ایک شعر کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، نہ کہ ہوائے نفس کے مطابق، کیونکہ ہوائے نفس کی پیروی کرنے والا تو شیطان ہے. تو عبادت کا حق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے شریعت کے مطابق ہو، اور اس میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کی گئی ہو کہ ہوائے نفس کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اپنی عقل کے مطابق، اپنی ہوائے نفس کے مطابق، اور اس عبادت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع بھی نہیں کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی عبادت کرنے والا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو حکم دیا ہے اور شیطان ہی بدعات و خرافات کا حکم دیتا ہے. ابھی کافی ساری مزید بھی اس کی تفسیر باقی ہے، تو اسی پہ آج ہم اتفاق کرتے ہیں کیونکہ تقریباً 50 منٹ کا درس ہو چکا ہے. اس بات کو کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں کمپلیٹ کرنے کی. کافی زیادہ شرح بیان فرما رہے ہیں شیخ صاحب، اس لیے ٹائم لگ رہا ہے. یہ ہمارا دوسرا درس تھا پہلے باب کے اوپر.
تو تیسرے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، یہیں پہ رکتے ہیں، اور درس کے حوالے سے کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اگر لکھ کے بھیجنا چاہیں تو لکھ کے بھیج دیں۔